السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی مان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور ہمارے گھروں کو امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دیں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے بہت سارے انشاءاللہ تعالی گھریلو مسائل کو حل کر دے گا۔ نہ صرف ان مسائل کو حل کرے گا بلکہ ان کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم ان مسائل کی وجہ جانیں گے اور پھر ہم ان مسائل کے حل جو ہیں وہ تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے شیطان۔ شیطان جو کہ ہم سب کا دشمن اول ہے، جو ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ خوش نہیں دیکھنا چاہتا ہرگز، اور اس کے علاوہ ہمارے گھروں کو جو ہے وہ امن اور سکون کا گہوارہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھیں، ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ تبھی قائم آتا ہے جب گھریلو نظام، ہر گھر کا جو نظام ہے نا وہ صحت مندانہ ہو، پرسکون ہو۔ اسی طرح نسلیں بھی پھر آگے ذہین اور ذہنی طور پر صحت مند پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، یورپ میں ایسا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندان بیسیکلی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اسلامی معاشرے کو اور ہمارے معاشرے کو قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو خاندان جو ہے وہ کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ محبت سے، پیار سے، امن اور سکون سے۔ جہاں پر بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں، ماں باپ کے لیے اولاد پریشانی کا باعث بن رہی ہو، یا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ہوں، تو وہاں پر ایک صحت مند معاشرہ کیسے قائم وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ شیاطین کی ایک جماعت اس بات پر اس کو جو ہے ان کی ڈیوٹی ان کو دے دی گئی ہے، کیا کہ وہ جائیں اور شوہر اور بیوی کے درمیان اس قدر اختلافات پیدا کریں کہ بات آخر کو طلاق تک پہنچ جائے۔ ہر روز شام کے وقت جب شیاطین آ کے اپنے کارنامے بتاتے ہیں اپنے سردار ابلیس کو، تو سب کی باتیں سنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک شیطان آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اس قدر بدگمانی، اس قدر بدمزگی پیدا کی ہے کہ بات ان کی طلاق تک پہنچ چکی ہے اور ان کی طلاق ہو چکی ہے، اور شیطان اس کو تاج پہناتا ہے، وہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ یہیں سے دیکھ لیں میاں اور بیوی کا رشتہ کس قدر جو ہے خوبصورت ہے، اور اس کو خراب کرنے کے لیے شیاطین کس قدر کوششیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان مسائل کے حل جو ہیں انشاءاللہ تعالی قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ، کتنا ایک جو ہے اپنے آپ کو آپ صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پاک صاف لوگوں سے دور رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک صاف لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے، بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد شیطان کی جو جال ہیں وہ کس لیے مضبوط ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، ہم نہ تو نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، نہ ہی قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں کوئی کی جاتی ہے، نہ ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، نہ ہم باقاعدہ آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی بجائے ہم جو ہے اور چیزوں پر بیلیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں فلاں چیز جو ہے نظر بد سے بچائے گی، ہمیں فلاں چیز جادو سے بچائے گی، ہمیں فلاں چیز اس چیز سے بچائے گی، جو کہ سراسر غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، نظر برحق ہے۔ نظر انسان کو، ایک صحت مند آدمی کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے، تو اس سے بچنا بھی چاہیے۔ لیکن ان سب چیزوں کا حل ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں، جن پر ہم نے ڈٹ کر عمل کرنا ہے۔ عمل کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اذکار کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ آپ جتنے زیادہ اذکار کریں گی، اتنا زیادہ آپ کے گھروں سے شیطان دور رہے گا،
اتنا زیادہ آپ کا عبادت میں دل لگے گا، اتنا زیادہ آپ کا نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن آپ سے نہیں پڑھا جاتا، یا آپ سے جو ہے تلاوت نہیں کی جاتی، یا آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی باقاعدگی سے، تو آپ بہت زیادہ اذکار کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ آپ کے گھر کے افراد میں صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صبح اور شام جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شیاطین اور جو بری چیزیں ہیں، جو ہوائی مخلوقات ہیں، وہ بھی صبح شام ہمارے ارد گرد منڈلاتی ہیں۔ تو اگر ہم صبح شام کے اذکار پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ نہیں آتے، آپ صرف آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تین دفعہ صبح شام پڑھ لیں تو بہت ساری خباثتیں آپ سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہوا ہے، تو ان چیزوں کے لیے صرف یہ 3 چیزیں ہی آپ کو بچانے کے لیے کافی ہیں، اگر آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان ہے تو۔ یہ 3 چیزیں آپ کو نظر بد اور بہت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جو شخص صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لے، وہ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی عام چیز ہے؟ یا مطلب کیا ہمیں وہ بس ایسے ہی کوئی عام علاج بتا رہے ہیں؟ نو، وہ بہت خاص چیزیں ہمیں بتاتے تھے، اور یہ واقعی بہت خاص ہیں۔ اگر آپ اپنا روٹین بنا لیتی ہیں، پابندی سے اس کو پڑھ لیتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری خباثتوں سے آپ ایسے ہی محفوظ ہو جائیں گی۔ آپ سے اگر زیادہ، جیسا کہ صبح و شام کے اذکار کافی سارے ہیں، اگر آپ سے وہ زیادہ نہیں یاد ہوتے تو آپ شروع میں آیت الکرسی اور ان 2 چیزوں کی عادت بنا لیں، 3 صورتوں کی عادت بنا لیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے باقی اذکار بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنی زبان پر وہ آپ کا معمول بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اذکار میں جو ہے آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اور بہت سارا اس کو جو ہے اپنی زبان پہ بہت زیادہ جاری رکھا کریں، جب بھی فری ہوں، جب آپ کھانا بنا رہی ہوں، جب آپ سفر کر رہے ہوں، آپ ان اذکار کو استغفر اللہ، اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، متعدد اذکار ہیں۔ آپ کوئی ایک ذکر اپنی زبان پہ جاری کر لیں، جس کے بعد آہستہ آہستہ ذکر آپ کے دل کی صفائی کرتا ہے، آپ کی روح کی صفائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی دل کی صفائی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کا دل نماز کے لیے بھی چاہے گا، اس کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ تلاوت قرآن کے لیے بھی چاہے گا۔ اس کے بعد ایک چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص سورہ البقرہ کی 3 آیات، آخری 3 آیات پڑھ لے، شیطان 3 دن اس کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ آپ آج کے دور میں کس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ آپ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ یا صبح فجر کے ٹائم گھر کے دروازے وغیرہ کھول دیں اور سورہ البقرہ کی آڈیو چلا دیں۔ کوئی بہت سارے متعدد آڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو چلا دیں، تو آپ سورہ البقرہ کی آڈیو کو اس طرح چلانے کا معمول بنا لیں کہ گھر کے دروازے وغیرہ کھول کے ونڈوز وغیرہ کھول دیں اور آڈیو چلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بہت سارے میجیکل ایفیکٹس اپنی لائف میں دیکھیں گے، بہت سارے معجزانہ اثرات آپ کی زندگیوں میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ البقرہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اثرات رکھتی ہے خباثتوں سے، شیاطین سے، ان سے حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری چیز وہ گھر کی خواتین کے لیے ہے۔ آپ جب بھی گھر کا کھانا بنائیں، جب بھی کچن میں ہوں، اپنا کھانا باوضو ہو کر بنائیں، اور کھانا بنانے کے دوران جتنا زیادہ آپ ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں گی، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں اور گھر کے مردوں کے کردار میں بہت زیادہ بہتری آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، اصل میں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خود سے کرنی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ جب ان کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو تب ہمارے اندر کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں آنے دیتی، اور کچھ شیطان بھی ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اذکار کے دوران، عبادات کے دوران،
تو آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت زیادہ پڑھیں، اعوذ باللہ کی کثرت کیا کریں۔ اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں کہ وہ مجھے سستی سے بچا لیں، ٹھیک ہے، سستی سے بچیں۔ رب یسر لی امری، رب اشرح لی صدری، اس طرح کی دعائیں اپنی زبان پر ضرور جاری رکھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ساری قرآنک آیات کے بارے میں بتاؤں گی، جن کو آپ اکثر اپنی زبان پر جاری رکھنے سے بہت سارے معجزات اپنے ارد گرد دیکھیں گی۔ تو یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں کر لیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں، صبح شام کے اذکار، اور اس کے بعد اپنی زبان پہ بہت زیادہ ذکر جاری رکھا کریں، سورہ البقرہ کا ورد، اور یا پھر سورہ البقرہ اگر آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں تو بہترین، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو آپ جو ہے سورہ البقرہ کو اپنے گھر میں آڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو چلا دیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے جو ہے کھانا بناتے ہوئے آپ بہت زیادہ اذکار کی پابندی کریں۔ جتنی زیادہ آپ اذکار کی پابندی کریں گے اتنے زیادہ شیاطین آپ سے دور رہیں گے، اتنے زیادہ آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے گھر میں جو ہے بہت ساری برکتیں نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے اختلافات اکثر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت اہم چیز یاد رکھ لیں، جب بھی آپ اپنے شوہر کو کھانا دینے لگیں یا ان کو جو ہے پانی پلانے لگیں، یا اگر ساس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پر دم کر دیں اور وہ ان کو پلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ان کے دل میں آپ کے لیے رحم پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، آپ نماز عشاء کے بعد یا منانو یا حلیمو، یا منانو یا حلیمو 100 ٹائمز پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ازدواجی زندگی میں بہت ساری برکتوں کا مظاہرہ کریں گی۔ لیکن ان سب کے ساتھ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت شرط ہے۔ جتنی زیادہ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت آپ کریں گی، اور جتنی زیادہ آپ اذکار کی پابندی کریں گی، اتنی زیادہ آپ کی زندگی پرسکون، بابرکت، رحمت والی اور خوشیوں والی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔